مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ اگر اس کا کوئی مجیز نہیں ہے تو وہ چیز متوقف بھی نہیں رہتی ہے بلکہ سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتی ہے۔ اس کی تائید میں ایک نیچے مسئلہ ذکر کیا، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اگر ولی وہ کام کرے جو اس کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی ولی اگر ناجائز کام کرے تو وہ مطلب اس کا توقف ہوگا؟ بھائی جو چیز ولی کے لیے منع ہے تو اب وہ بچے کے لیے بچپنے میں کیا ہے؟ منع ہے نا۔ جب تک وہ بالغ نہیں ہو رہا ہے تو وصیت بھی کیا ہے اس کے لیے؟ منع۔ تو جس طریقے سے ولی اگر کوئی امر ناجائز کرے تو وہ موقوف نہیں ہوگا، فَقَضَى وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ، ایسے ہی بچے کی وصیت بھی سرے سے منعقد ہی نہیں ہوگی، جیسے ولی کا امر ناجائز کو انجام دینا وہ سرے سے منعقد ہی نہیں ہوگا، تو توقف کا مسئلہ تو بات کی چیز ہے۔ اب یہ الگ بات ہے چاہے بچہ وصیت کو مطلق رکھے یا اس کو بلوغ کے حال کی طرف منسوب کر دے، سمجھے کہ بالغ ہونے کے بعد میں نے وصیت کی، تو اس طریقے سے دونوں صورتوں میں یہ کام منعقد نہیں ہوگا اس دلیل کی روشنی میں جو اوپر بیان کی گئی گزشتہ سبق میں۔ لہذا اگر اس نے وصیت کی اور بلوغ سے پہلے یا بالغ ہونے کے بعد اس وصیت کرنے والے کا انتقال ہو گیا بچے کا، تو فرماتے یہ ہیں کہ اس کی وصیت مطلب جائز نہیں ہوگی، مگر جب کہ وہ بالغ ہو گیا اور بلوغ کے بعد اس نے اس وصیت کو نافذ کیا تب یہ جائز اور نافذ ہو جائے گی۔ یعنی بالغ ہو گیا تھا اور بالغ ہونے کے بعد پھر اس وصیت کو نافذ کیا انتقال سے پیشتر، تو اب یہ جائز ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ذکر کی ہے کہ اس کی طرف سے نفاذ اجازت بلوغ کے بعد یہ انشاء وصیت کے درجے میں ہے، یعنی گویا کہ نئے سرے سے اب وہ وصیت کر رہا ہے، انشاء وصیت کے درجے میں ہے۔ اور اگر بالغ ہونے کے بعد اگر وہ وصیت کو پیدا کرتا یعنی وصیت کرتا نئے سرے سے، تو جیسے بالغ ہونے کے بعد وصیت کرنا صحیح ہے، قضا ھذا، ایسے ہی یہ مسئلہ بھی صحیح ہے کہ بالغ ہو گیا اور بالغ ہونے کے بعد وصیت کو نافذ کیا اجازہ، سمجھے؟ تو اب جیسے مطلب بالغ ہونے کے بعد وصیت صحیح ہوتی ہے ویسے ہی یہ وصیت بھی اس کی نافذ ہو جائے گی اور جائز ہو جائے گی۔ یہ یہاں انہوں نے بیان کیا ہے۔ اور اگلے ارشاد فرمایا ہے کہ اسی اختلاف پر، اسی مسئلہ مذکورہ کی روشنی میں مکاتب اور عبد معزول کا تصرف بھی متفرع ہوگا۔ مکاتب آپ جانتے ہیں کہ بدلے کتابت جس کے ذمے ہو اس کو مکاتب کہا جاتا ہے، اور عبد معزول جس غلام کو اجازت دے دی گئی ہو، معزول غلام مولا نے اس کو اجازت دے دی ہو۔ تو اسی پر یہ مسئلہ بھی نکال رہے ہیں کہ جس تصرف کے پائے جانے کے وقت میں اگر اس کا کوئی مجیز ہے تو وہ مولا کی اجازت پر موقوف ہوگا، اور جس کا کوئی مجیز نہیں ہے تو تصرف کے پائے جانے کے وقت اگر کوئی مجیز نہیں ہے تو وہ باطل ہو جائے گا اور موقوف نہیں رہے گا، اس وجہ سے کہ جو فقہ کی روشنی میں ہم نے مسائل شرعیہ کو بیان فرمایا۔ مگر
صاحب کتاب یہ فرماتے ہیں کہ مکاتب اور عبد معزون اور بچے کے درمیان من وجہن فرق ہے۔ اوپر جو بچے کا مسئلہ گزرا، اس بچے کی وصیت وغیرہ کے جو مسائل ابھی اور بھی گزرے، تو اس مکاتب اور عبد معزون میں اور بچے کے درمیان فرقاً من وجہن کہا ہے، ایک اعتبار سے فرق ہے، اور اس فرق کی طرف اشارہ اور صراحت بھی کی، اشارہ بھی بعد میں کیا، وہ یہ کیا ہے کہ مکاتب ہو یا معزون ہو، سمجھے، مکاتب ہو یا معزون ہو، اگر ان میں سے کسی ایک نے کوئی ایسا کام کیا جو اجازت پر موقوف ہو رہا ہے، اجازت پر موقوف ہوتا ہے، مثال کے طور پر مکاتب نے اپنی شادی کسی عورت سے کرا لی خود کی ہی، یا عبد معزون نے زوج نفسہ اپنی شادی کس سے کرا لی، کسی خاتون سے، تو ان میں سے ہر ایک کا اپنی شادی کرا لینا کسی خاتون سے، شادی کرنا کسی خاتون سے، اور شادی کرانے کے بعد، شادی کرنے کے بعد پھر مطلب یہ ہے کہ آزاد کر دیا، بھئی غلام نے شادی کی کسی سے، پھر اس کے بعد مطلب یہ ہے کہ شادی کرنے کے بعد کیا ہے، غلام کو آزاد کر دیا گیا، تو انہوں نے یہ کہا یہ آزادی نافذ ہو جائے گی۔ یہ کہا یہ ہے کہ اگر مکاتب یا معزون نے کوئی ایسا کام کیا کہ جو اجازت پر موقوف تھا، اور اس طور سے کسی خاتون سے اپنی شادی کر لی، اور پھر مطلب یہ ہے کہ آزادی میسر ہوئی ان غلاموں کو، تو اب نفس اعتاق سے ہی یہ نکاح کیا ہو جائے گا، نافذ ہو جائے گا، اور بچے میں نفس بلوغ سے نہیں ہوگا، بچہ اگر بالغ ہو گیا تو یہ نفس بلوغ سے نہیں ہوگا جب تک اجازت نہ پائی جائے، تو بچے کے اس میں اور اس میں یہ فرق ہے، دونوں میں انہوں نے یہ فرق ذکر کیا، اور وجہ فرق بھی ذکر کی ہے نیچے جناب، دیکھیے وجہ فرق یہ ذکر کی ہے کہ جو عبد معزون ہے جس کو اجازت مل گئی ہے، تو وہ اذن کے بعد عبد معزون یعنی اپنی مالکیت کی بنیاد پر متصرف ہو سکتا ہے، چونکہ اجازت مل گئی تو متصرف نہیں ہو سکتا، کیا وہ مالک ہے، اپنا بھی مالک ہے، یعنی بمالکیتی نفسی ہی، تو وہ اجازت ملنے کے بعد اپنے آپ کا بھی مالک ہونے کی بنیاد پر وہ تصرف کا حقدار ہے عبد معزون، اور اب مناسب یہ ہے کہ فوری طور پر نفاذ کیا جائے، مگر یہ ہے کہ مولا کے حق کے پیش نظر اس کو موقوف رکھا جائے گا، مولا کے حق کے پیش نظر اس کو موقوف رکھا جائے گا، لیکن جب آزادی مل گئی غلام کو، تو اب جو مانے تھا وہ کیا ہو گیا، زائل ہو گیا، ہٹ گیا، اب ایسی صورت میں وہ نافذ ہوگا، اور بچے کا معاملہ ایسا ہے ہی نہیں، بچے کی اہلیت میں آپ بار بار پڑھتے چلے آ رہے ہیں، بچے کی اہلیت میں قصور عقل کے پیش نظر مطلب اس کی اہلیت میں قصور ہے اور فتور ہے، فتور کا معنی بھی کیا ہے، قصور اور فتور کمی، تو بچے کے قصور عقل کی بنیاد پر اس کی اہلیت میں قصور و فتور ہے، لہذا اجازت پر موقوف رہ کر کے وہ منعقد ہوگا معاملہ، اور بلوغ اجازت ہے نہیں، بالغ ہونا یہ اجازت نہیں ہے، جیسے کہ اس کا معاملہ گزر بھی چکا ہے، اس بنیاد پر دونوں میں فرق کی وجہ کا بیان یہ صاحب کتاب نے ارشاد فرمایا۔ دیکھیے اتنا ملا لیں پہلے، الا ترى، کیا آپ نہیں دیکھتے، انہ لو فعل الولی لا يجوز علیہ، کہ اگر ولی نے وہ کام کیا جو ولی نے امر ناجائز کیا تو وہ موقوف نہیں ہوگا، وسواء اطلق الوصیۃ او اضافها الى حال البلوغ لما قلنا، برابر ہے چاہے وصیت کو مطلق رکھا
یا اس کو حال بلوغ کی طرف منسوب کر دیا اس دلیل کی روشنی میں جو ہم نے بیان کی. حتی لو اوصى ثم مات قبل البلوغ او بعده لا تجوز وصیته، یہاں تک کہ اگر اس نے وصیت کی اور بالغ ہونے سے پہلے یا بالغ ہونے کے بعد انتقال کر گیا، لا تجوز وصیتہ، تو اس کی وصیت نہیں جائز ہوگی. الا اذا بلغ واجاز تلک الوصیت بعد البلوغ، ہاں اگر بالغ ہو گیا جبکہ وہ بالغ ہوا اور اس وصیت کو بعد بلوغ نافذ کیا، جائز کیا، فتجوز، تو وہ نافذ و جائز ہوگی. لأن الاجازت منہ بمنزلت انشاء الوصیت، اس لیے کہ اس کی طرف سے اجازت یہ انشاء وصیت کے درجے میں ہے. ولو انشاء الوصیہ بعد البلوغ صح، اور اگر بالغ ہونے کے بعد اس نے وصیت کو پیدا کیا یا وصیت کا انشاء کیا، صح، تو یہ اس کا فعل صحیح ہے. قضا ھذا، اور اس مسئلے میں بھی اسی وجہ سے صحیح ہے. وعلی ھذا تصرف المکاتب والعبد المأذون، اور اسی پر مکاتب اور عبد معذون کا تصرف، اس کی تخریج کی جا رہی ہے کہ جس کے لیے اس تصرف کے پائے جانے کے وقت میں اگر کوئی مجیز ہے یتوقف علی اجازت المولا، تو وہ مولا کی اجازت پر موقوف رہے گا. وما لا مجیز له حالت وجودہ یبطل، اور جس کا کوئی مجیز نہیں ہے اس کے پائے جانے کے وقت میں، تو وہ سرے سے باطل ہوگا، اور جو فقہ ہم نے ذکر کیا اس کی روشنی کی وجہ سے وہ موقوف نہیں ہوگا. الا ان بین المکاتب والعبد المأذون والصبی فرقا من وجہ، مگر مکاتب اور عبد معذون اور بچے کے درمیان ایک طریقے سے فرق ثابت ہے. وہوا، اور وہ فرق یہ ہے، ان المکاتب او المأذون اذا فعل ما يتوقف على الاجازت بان زوج نفسه امرأة، کہ مکاتب یا معذون نے جب ایسا کام کیا یا کوئی ایسا کام یہ کرے جو اجازت پر موقوف ہوتا ہے، اس طور سے کہ اپنی شادی کسی خاتون سے کر لی، تو پھر جو ہے نہیں بِأَنْ زَوَّجَ، مطلب اپنی شادی مطلب کسی خاتون سے کر لیں، ان میں سے کوئی بھی، پھر آزادی مل جائے ان کو، تو ان کی یعنی نفس اعتاق سے ہی وہ نافذ ہوگا. ٹھیک ہے، اور بچے کے اندر نفس بلوغ سے نفاذ نہیں ہوگا جب تک کہ اجازت نہ پائی جائے. وَوَجْهُ الْفَرْقِ، اور فرق کی وجہ دونوں میں یہ ہے، ان العبد بعد الاذن يتصرف بمالکیت نفسه علی ما عرف، کہ غلام اذن کے بعد اپنا مالک ہونے کی بنیاد، اپنے امور کا مالک ہونے کی بنیاد پر تصرف کا حقدار ہے جیسے کہ پہچانا گیا. تو مناسب یہ ہے کہ وہ فوری طور پر نافذ ہو اس کا معاملہ، مگر حق مولا کے پیش نظر وہ موقوف رہے گا. لیکن جب آزاد کر دیا گیا فقد زال المانع، تو اب مانع ہٹ گیا، تو اب اس کا یہ نفاذ مانا جائے گا اس کی طرف سے، برخلاف بچے کے. فإن فی اہلیتہ قصورا لقصور عقلہ، اس لیے کہ اس کی اہلیت میں قصور ہے عقل کے قصور کے پیش نظر. فانعقد موقوفا علی الاجازت، تو وہ اجازت پر موقوف رہے ہو کر کے منعقد ہوگا، اور مطلب بلوغ یہ جیسا کہ گزر چکا، یہ اجازت نہیں ہے. آخری ایک بات یہ بھی یہاں سے شروع ہو رہی ہے. یہاں تک تو فضولی کے وہ مسائل، کچھ الگ الگ مسائل ذکر کیے اور اس کے ضمن میں کچھ اور بھی مسائل ذکر کیے. اب یہاں سے یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں جو فضولی نے خریداری کی ہے.
تو فضولی کی خریداری، شراء فضولی کا حکم، تو اس سلسلے میں خلاصہ کلام یوں پیش کیا گیا ہے کہ فضولی کسی چیز کو خریدے گا غیر کے لیے، یعنی غیر سے مراد مالک، مالک کے لیے غیر کے لیے خریدے گا تو دو صورتیں ہیں، یا تو عقد خود اس کی طرف منسوب ہوگا، کس کی طرف؟ فضولی کی طرف منسوب ہوگا کہ، اور یا اس کی طرف وہ اس کی نسبت کرے گا کہ جس کے لیے خریدا ہے، مالک کے جس غیر کے لیے وہ خریدا ہے یا اس کی طرف نسبت کرے گا۔ اگر اس نے اس عقد کو، اس شرا کو اپنی طرف مطلب یہ ہے کہ منسوب کیا ہے، تو جس چیز کو خریدا ہے وہ چیز اسی کے لیے ثابت ہو۔ اگر اس نے اپنے طرف نسبت کی ہے شرا کی تو مشترا لہو، کس کا مانا جائے گا؟ اسی فضولی کا۔ اور چاہے اجازت، یعنی اس کی طرف سے اجازت پائی جائے کہ جس کے لیے خریدا ہے یا نہ پائی جائے، اگر شرا اپنی طرف منسوب کر لیا تو جو چیز خریدی ہے وہ اس کے لیے مانی جائے گی، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ شرا یہ عاقد کی طرف سے نفاذ کے طور پر جب پایا گیا ہے تو اس کی طرف سے یہ نافذ ہوگا اور موقوف بالکل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اصل یہ ہے کہ انسان کا تصرف اس میں اپنے لیے ہے، غیر کے لیے نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہا ما کسبت، قرآن میں اس کا مفاد کیا ہے؟ انسان کے لیے وہ ہے جو اس نے کما کیا، جو کمایا، اور وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہ جو اس نے کوشش کی۔ اب شرائع فضولی یہاں اس کا حقیقتاً کسب ہے، اس کی کمائی کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، لہذا اصل یہی ہے کہ وہ جو چیز خریدی ہے وہ اسی کے لیے ثابت مانی جائے۔ ہاں البتہ اگر وہ اس کو غیر کے لیے قرار دے دے یا اس کی طرف سے نفاذ نہ پایا گیا عدم اہلیت کی بنیاد پر، تو اب یہ اس کی اجازت پر موقوف ہوگا کہ جس کے لیے وہ خریدا تھا۔ مثال کے طور پر فضولی صبی مہجور تھا، جس کی شرح میں کر چکا، صبی محجور، اور یا عبد محجور تھا، اب اس نے غیر کے لیے مطلب یہ ہے کہ خریدا، تو اب اس غیر کی اجازت پر یہ چیز موقوف رہے گی۔ دیکھیے وَأَمَّا حُکْمُ الشِّرَاءِ الْفُضُولِ، لیکن فضولی کی شرا کا حکم تو اس میں کلام کا مجموعہ خلاصہ یہ بھی مانا جائے گا کہ فضولی نے جب کسی چیز کو غیر کے لیے خریدا فلا یخلو اما ان اضاف العقد الى نفسه، تو یا تو خالی نہیں ہوگا، یا تو وہ عقد کو اپنی طرف منسوب کرے گا یا اس کو اس کی طرف منسوب کرے گا کہ جس کے لیے اس نے خریدا ہے۔ فَإِنْ أَضَافَهُ إِلَى نَفْسِهِ، اگر اپنی یعنی اس کو اپنی طرف منسوب کر لیا تو اب تو کان المشتری لہو، تو جو چیز اس نے خریدی ہے وہ اسی کی ہوگی، سواء وجدت الاجازت من الذی اشتری لہو، چاہے اس کی طرف سے اجازت پائی جائے جس کے لیے خریدی ہے یا نہ پائی جائے، لأن الشراء اذا وجد نفاذا علی العاقد، اس لیے کہ شراء جب عاقد کی طرف سے نفاذ کے طور پر پائی جائے تو اس کی طرف سے نافذ ہوگی اور موقوف بالکل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اصل یہی ہے کہ انسان کا تصرف اپنے لیے ہے، غیر کے لیے نہیں۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور ارشاد فرمایا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے، نہیں ہے مگر وہی جو اس نے کوشش کی، یعنی انسان کے لیے وہی چیز ثابت ہے جو اس نے کوشش کی۔ وَشِرَاءُ الْفُضُولِ كَسْبُهُ حَقِيقَةً، اور فضولی کی شرا اس کا حقیقت میں مطلب یہ ہے کہ کمانا ہے، اور اصل یہ ہے کہ وہ اسی کے لیے ثابت ہوگی۔ ہاں اگر اس کو غیر کے لیے مطلب قرار دے یا اس کی طرف سے نفاذ نہ پایا جائے لعدم الاہلیت، عدم اہلیت کی بنیاد پر، فیتوقف علی الاجازت الذی اشتری لہ،
تو اب اس کی اجازت پر موقوف ہوگا کہ جس کے لیے خریدا ہے. بِأَنْ كَانَ الْفُضُولِي صَبِيًّا مَحْجُورًا، اس طور سے کہ وہ فضولی صبی محجور تھا یا عبد محجور تھا، تو اب اس نے غیر کے لیے یہ چیز خریدی. يَتَوَقَّفُ عَلَى اِجَازَةِ تِلْكَ اجازت ذالک الغیر، تو اب وہ اس کی غیر کی اجازت پر موقوف ہوگا. لِأَنَّ الشِّرَاءَ لَمْ يَجِدْ نِفَاذًا عَلَيْهِ، کیونکہ شرا اس کی طرف سے نفاذ کے طور پر نہیں پایا گیا، تو اب اس کی اجازت پر موقوف ہوگا کہ جس کے لیے ضرورتاً اس نے کیا ہے، خریدا ہے. فَإِنْ اجازہ، تو اگر اس نے وہ اجازت دے دی، نافذ کر دیا، تو نافذ کرنے سے کیا ہو جائے گا، نافذ ہو جائے گا. وَكَانَتِ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ لَا عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُمَا لَيْسَ مِنْ أَهْلِ لُزُومِ الْعَهْدَ، اس لیے اور ذمہ داری اسی پر ہوگی، ان دونوں پر نہیں ہوگی، صبی مہجور اور عبد مہجور پر، کیونکہ یہ لزوم عہدہ کے یہ اہل سے نہیں ہے.